کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اسمبلی کی طرف سے پاس ہے، اور اس میں کوئی بھی ایکٹ ہے اور کوئی بھی آرٹیکل ہے، کوئی بھی آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، ہر آرٹیکل کا ایک ہی وزن ہے، اور آپ جون سا جملہ جہاں پر لکھیں اس کا سیم سینٹنس ہے۔ میں نے باٹل نیکس عبور کرنی تھی، ہم جس وقت ٹیبل پہ بیٹھے وہاں پر موفا بھی ہے، منسٹری آف فارن افیئرز بھی ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری کشمیر ایشو کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر میرے ساتھ لا منسٹر بھی میرے ساتھ تھا سہیل، اس کو بھی پتہ ہے، ہمارا ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی اور بڑا ڈائیلاگ ہوا۔ صرف ان کا جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم آرٹیکل 1 پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن اکثر ہمارے پہ انگلیاں بھی اٹھائیں، یہ کشمیر کو بھیج رہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اوپر اپوزیشن پارٹی بھی آن بورڈ نہیں ہونی تھی۔ یہاں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کو ہم نے ایڈریس کرنا تھا۔ ہمیں ریپرزنٹیشن چاہیے آئینی اداروں کے اندر، ہمیں چاہیے جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں تمام صوبوں کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے این اسی طریقے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے۔ ہمیں چاہیے نمائندگی سینٹ میں، ہمیں چاہیے نمائندگی نیشنل اسمبلی میں، ہمیں چاہیے سپریم کورٹ کی ادھر ایکسٹینشن، ہمیں چاہیے ہائی کورٹ، جو چیف کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو۔ تو یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور آخر میں ان کی یہی چیز تھی کہ جو آپ عبوری آئینی صوبے کا جو سینٹنس لکھ رہے ہیں اس کو بے شک آپ ایک الگ آرٹیکل بھی دے دیں، اس کو ہم کل کو یہ نہ ہو کہ ہم تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی نہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن میں لیٹس سے کل کو پاکستان ڈیفینڈ کر سکتا نہ کر سکے، یا انڈیا، کیونکہ لابی ہر کسی، تو اس پہ کوئی وہ مطلب بڑا ہمارے لیے کشمیر کے کاز کے اوپر کوئی سیٹ اپ نہ ہو یا اپ سیٹ نہ ہو۔ تو اب جو سینٹنس ہم نے جہاں جو ہم نے جملہ لکھنا ہے وہ اسی اسمبلی سے اور اسی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بننا، اور اس کا وہی ویٹ ہونا، وہی معنی ہونا۔ اور ہم اگر آرٹیکل 1 میں بھی لکھ لیں تو میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہوگا کہ کیا ایل او سی کو ہم انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے آج کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم بس یہ انٹرنیشنل بارڈر ہو گیا اور یہ سیٹل ایریا ہو گیا۔ کیا پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن پارٹیز اس میں ہمیں ووٹ کریں گی؟ آپ مجھے بتائیں، کیا اپوزیشن پارٹیز اس میں ووٹ کریں گی کہ ہم اس کو سیٹل کر رہے ہیں؟ وہ تو کسی صورت میں اس کو سیٹل نہیں کریں گی۔ اور کیا آپ آرٹیکل 1 کیا اس کو ڈسپیوٹ بھی آپ ختم کر دیں تو کیا اس ایل او سی کو آپ انٹرنیشنل باؤنڈری بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکیں گے۔ تو یہ بحث فضول ہے جو اس وقت فیس بک میں اور میڈیا پہ چل رہی ہے۔ بیسکلی جو میرا ٹارگٹ تھا، جو ہم نے ریپرزنٹیشن لینی تھی، جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز، اور بالکل وہیں صوبہ اور اسی فنکشنز کے ساتھ جو باقی 4 صوبے ہیں وہ صوبے ہم لے لیں، اور وہیں گارنٹی جو وہیں کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے باقی صوبوں کو، وہیں کانسٹیٹیوشن ہمیں بھی گارنٹی کرے، اور ہمارے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو۔ تو اس کے اوپر ہم نے کوشش کی، اور یہ انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اوپر بھی ہم نے نیچے امینڈمنٹ کیا کہتے ہیں، یہ جو ہم نے جو کمیٹی بنائی تھی، ہماری کمیٹی بھی ہمارے ساتھ پوری اس پہ آن بورڈ ہے، جو اپوزیشن کے آپ نے جس باؤنڈری کی بات کی، یہاں آپ نے آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے بھی ایک باؤنڈری آپ نے کراس کی، جیسے کہ کونسل کے انتخابات آپ نے کرائے، اور دوسری جانب سے آپ کے وفاق میں آپ کی جو کونسل کا جو الیکشن ہے وہ ہماری مجبوری تھی۔ وہ مجبوری اس لیے تھی کہ آپ اس وقت جو گورننس آرڈر ہے اس پہ ہم پابند ہیں کہ ہم نے الیکشن کرانا ہے ود ان منتھ اور 2 منتھ جی بی کے الیکشنز کے بعد، اور آپ کی جو پاور پالیسی جتنی ہم نے ادھر پاور کی بات کی ہے وہ کونسل کا اس وقت سبجیکٹ ہے، اور پاور پالیسی بھی اس وقت ہم ڈیوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جس طرح باقی صوبوں میں جو ان کے آئینی ادارے ہیں، تو کونسل اس وقت کے سیٹ اپ کا ایک آئینی ادارہ ہے ہمارا، جو گورننس آرڈر ہے اس پہ لازمی تھا کہ یہ کرانا، اور یہ ہمارا ڈیسیجن نہیں تھا، یہ الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن تھا، اور میری اپنی خواہش تو یہ تھی کہ یہ بے شک نہ ہو،
اور جتنے بھی ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو ہم نے یہی بتایا کہ یہ شاید مہینہ رہیں، آپ 2 مہینے رہیں یا 3 مہینے رہیں، بلکہ 1-2 جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے ان کو ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ اگر دوسری جگہ پہ ایڈجسٹمنٹ لے لیں، کیونکہ یہ شاید 2 مہینے کے اندر ڈیزالو ہونا ہے۔ لیکن اس کے اندر گلگت بلتستان کا کوئی فائنینشیل کنکرنس گورنمنٹ کو نہیں آئی ہے، اس پہ کوئی ہمارا خرچہ نہیں تھا، کوئی نقصان نہیں تھا، کوئی ہارم نہیں تھا، ایک اگر لیگل ریکوائرمنٹ تھی تو وہ پوری ہوئی ہے۔ اس سے عبوری آئینی صوبے کے اوپر یا صوبے کی طرف ہم جو پیش رفت کر رہے ہیں اس پہ کوئی دقت نہیں ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا شیئر کر سکتے ہیں کہ اور انشاءاللہ تعالی یہ اپوزیشنز ہمیں ادھر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ہم جس طرح ہم نے ادھر کام کیا ہے اور 2 مہینے لگے ہمیں ایک یونانیمس قرارداد نکالنے میں، تو اسی طرح وفاق میں بھی ہماری پارٹی نے کافی کام کیا، اور یہ کسی کی ذات کا نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے عوام کا ہے، اور آئی ایم شیور کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اتنی میچور ہیں کہ وہ وقت کی ضرورت اور لوگوں کے جذبات کو سمجھیں گی اور اس کے اوپر ووٹ کریں گی۔ اچھا سر، سیٹوں کے حوالے سے ہماری جیسے جو نیشنل اسمبلی ہے اس پہ 4 ہماری سیٹیں اس وقت بن رہی ہیں، اور سینٹ میں ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالی 8 سیٹیں ہمیں اگر سینٹ میں آ جائیں تو 12 کی فگر ہوگی جو گلگت بلتستان کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، جو لیجسلیٹو فورمز میں بیٹھے ہوں گے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ کہتے ہیں جو گورننس آرڈر ہے وہ ہمیں لمٹ کرتا ہے 12 منسٹرز اور 2 ایڈوائزر سے، اور چونکہ کانسٹیٹنسی پالیٹکس میں ہمارے جتنے بھی ممبرز تھے وہ جیت گئے تھے، اور ہم 2/3 میجورٹی سے بھی اس وقت ایک ہمارا اوپر فگر ہے، تو وہیں جو فل کرتے ہوئے ہماری پوری کیبنٹ بھر گئی۔ ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد، میری بات بھی ہوئی ہے اور یہ ہم خود بھی فیل کر رہے ہیں، تو بہت جلد خواتین کو کیبنٹ کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بڑی جو آئینی صوبہ ہوگا اس کے خط و خال بتا دیے، تو سوال یہ بنے گا کہ کیا ہمارا جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا وہ وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا؟ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے اگر وہ ووٹ پورے کرے، وہ اتنا پاورفل ممبر ہے جس طرح باقی سارے ہیں۔ آرٹیکل 1 میں ترمیم کی، آرٹیکل 1 کی ترمیم کیے بغیر یا اس کی وہ ایک آپ کسی بھی عام سے سادہ وکیل صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں، نیشنل اسمبلی کا وہ ممبر ہوگا اور وہ نہ صرف لیجسلیشن میں ووٹ کر سکے گا، وزیر اعظم چن بھی سکے گا، اور اگر قسمت مہربان ہو گئی تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ آپ کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ سینٹ کی جو سیٹیں ہیں اس میں تو کم سے کم 25 سیٹیں ہیں اور اس پاکستان میں آپ اتنے بولے ہیں، پچھلی پوری اپوزیشن سرتاج عزیز کی کمیٹی پہ 3 پہ خوش تھی، اور آپ لوگ بھی اکثر ڈیمانڈ کرتے تھے سرتاج عزیز کی کمیٹی کو پورا کرو۔ آج سنیں میری بات، مجھے پتہ ہے، جب سے مجھے بالکل پتہ ہے، اور میں خوش ہوں بڑا آپ سے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی آپ کی امیدیں بڑھ گئی ہیں، سب کی امیدیں بڑھ گئی کہ کہتے ہیں اور زیادہ ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم کشمیر کا حصہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن اس ڈسپیوٹ کا حصہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں ایک اے جے کے ہے، ایک جموں ہے اور ایک جی بی ہے، اور پاکستان ان سب کو اس وقت جو ہم ٹریٹ کر رہا ہے وہ ایک طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے۔ اے جے کے اس وقت اگر اندر کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں نہیں آنا چاہ رہا ہے، ہمارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم سیٹ اپ میں آ جائیں، اور یہ ہمارے لوگوں کی خواہش کا ہی احترام ہے جس کے لیے اس وقت یہ ساری کوشش ہو رہی ہے۔ تو ایک اوور آل اگر اینٹی پہ آپ دیکھ لیں تو یہ 23 سیٹیں ہوتی ہیں ایک پروونس کی، اور 8 کے حساب سے 3 حصے بنتے ہیں، جو کہ اس حساب سے بالکل جسٹیفائڈ بھی ہے کہ اوور آل کشمیر کا جو ایشو ہے آبادی کے حساب سے نہیں ہے، جو فگر ہے 23-24 کی، اس پہ اگر 3 اینٹیز پہ آپ کریں تو جی بی کا ہمارا جو شیئر ہے وہ سینٹ میں 8 سیٹوں کا۔